جب اللہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کو دائمی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، پھر اپنے بندوں کے دل میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہوں تو پھر قربانی قبولیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہے۔ ایک چیز ہے خوش دلی اور دوسری چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاں تک قربانی کے مسائل ہیں، ان میں سے اکثر مسائل سے آپ لوگ واقف ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں دہرا رہا، اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ اکثر سنتے ہیں کہ جانور عیب والا نہیں ہونا چاہیے، اور عیب کیا ہے؟ جو اس کی خوبصورتی کو ختم کرے یا اس کی افادیت کو ختم کرے، وہ عیب ہے۔ اگر کسی جانور کا کان تہائی حصہ کٹا ہوا ہے یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ بکری کے 2 تھن ہیں، ایک تھن خراب ہے، ایک ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اور گائے بھینس کے 4 تھن ہیں، 2 تھن خراب ہوں تو پھر قربانی نہیں لگے گی۔ ہاں، 1 تھن خراب ہو، 3 ٹھیک ہوں، پھر قربانی لگ سکتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کٹے کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ جو کٹے کا لفظ ہے، یہ عمر نہیں پوری کرتا۔ پتہ ہے آپ کو کہ گائے کی قربانی دینے کے لیے عمر کتنی ضروری ہے؟ 2 سال۔ تو کٹے کا جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ 2 سال سے چھوٹی عمر کے لیے بولتے ہیں۔ 2 سال کا بھینسا ہو یا 2 سال سے زیادہ کا ہو، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہی ہے، اس لیے بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، یہ گائے کی قسموں میں سے ہے۔ اور بھینسا جو ہے وہ 2 سال کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو، اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بس عیب والا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ لنگڑاتا ہے اور جس پیر سے وہ لنگڑا رہا ہے، اگر اس کو زمین پہ رکھ کے وہ چلتا ہے، صرف تھوڑا سا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے، وہ عیب نہیں۔ اور اگر وہ پیر لگاتا ہی نہیں زمین پہ تو پھر وہ لنگڑا ہے۔ اسی طرح جسم خارج زدہ ہے، دیکھنے سے گھن آتی ہے، اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ جانور کانا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ وقت نہیں کہ زیادہ اس حوالے سے مسائل عرض کروں، یہی بات فکر آخرت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جانور میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، نیت میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور جن پیسوں سے آپ جانور خرید رہے ہیں ان پیسوں میں بھی عیب۔ یہ مسئلہ بڑا یاد رکھنے والا ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، 6 بندوں کے پیسے حلال ہیں، 7ویں کے پیسے رشوت کے ہیں یا سود کے ہیں، تو وہ سب کی قربانی کو خراب کر دے گا۔ 7 حصے دار ہیں تو 7 کی نیت بھی قربانی کی ہونی چاہیے، یا کسی نے حقیقے کا حصہ ڈالا ہے تو وہ بھی خیر قربانی کے جانور میں ڈالا جا سکتا ہے۔ صرف گوشت لینے کی نیت کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس طرح نیت سب کی ٹھیک ہونی چاہیے، اس طرح مال بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں بطور خاص، ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا دھیان رکھیں، کسی ایک حصے کی وجہ سے باقیوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب ذمہ دار کون ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ جو امین بنتا ہے، جو بکنگ کر رہے ہیں نا، 7 حصوں کی جو بکنگ کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اس نے کسی ایسے شخص سے پیسے لیے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رشوت خور ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رزق حرام کھاتا ہے، تو پھر وہ اس کے حصے کو شامل کرتے ہوئے وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان دنوں میں کئی ایسے لوگ جو قصاب نہیں ہوتے، وہ بھی جانور ذبح کرنے کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور آپ جن سے جانور ذبح کروا رہے ہیں آپ کو ان کے عقیدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔
جانور ذبح کرنے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، داڑھی شریف رکھنا حضور کی، امامہ شریف پہننا حضور کی، بیٹھ کے پانی پینا حضور کی، بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پینا حضور کی، جانور ذبح کرنا بھی حضور کی، جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بھی حضور کی سنت۔ اس سنت کو بھی اپنائیں، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، بھئی یہ سنت میں کیسے پوری کر سکتا ہوں۔ 100 اونٹ لائے گئے ہیں، 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور حدیث پاک میں جب حضور نے دست اقدس میں چھری پکڑی ہے، اونٹ دور ہے، اونٹ دوڑ کے آیا ہے اور گردن سامنے رکھ دی۔ ہما آہوان سہرا سر خود نہادہ پر کف، با امید آ کے روزے تو شکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ سارے ہرن اپنے سر ہاتھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، کب محبوب آئے گا جو ہمیں شکار کرے گا۔ لوگ بھاگتے ہیں کہ کہیں ہمیں اذیت نہ پہنچے، نقصان نہ ہو جائے، محبوب نے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہے، محب خود آگے بڑھا ہے۔ سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ میرے آقا کریم نے دست مبارک میں چھری پکڑی ہے، اونٹ دوڑتا ہوا آیا ہے، مجھے ذبح فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے آقا کریم سے صرف انسان ہی نہیں محبت کرتے، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، درخت بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ چند اونٹ اکٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اونٹ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اپنے شانے سے اونٹ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں، پہلے میری باری آئے، پہلے محبوب مجھے ذبح فرمائے۔ ان جانوروں کے دلوں میں جو حضور کا پیار تھا، اللہ ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا صدقہ، ریت کا صدقہ، ہمیں حضور کا لازوال عشق عطا فرمائے، حضور کی لازوال محبت عطا فرمائے۔ ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شرعی آداب کے ساتھ قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن کثرت سے تکبیرات پڑھنے کے دن ہیں۔ ابھی نماز جمعہ کا سلام پھیرتے ہی ہم یہ تکبیریں پڑھیں گے۔ یوں بھی روزانہ یہ جو دن ہے 13 کی عصر تک اللہ کی کبریائی کا اعلان، اور کل کا جو دن ہے آپ جانتے ہیں کروڑوں جانور ذبح کیے جائیں گے، تو کتنی دفعہ یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ، کروڑوں دفعہ جانور ذبح کرتے ہوئے، ہر جانور کی جان پیش کرتے ہوئے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز کل 7 بجے یہاں مسجد سیدنا صدیق اکبر میں عید کی جماعت کھڑی ہوگی، 6:30 بجے انشاءاللہ بیان ہوگا، 7 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ عید کے لیے آئیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اور واپسی پہ راستہ بدل کے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین آپ کے ایمان پر گواہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پچھلے قربانی کی کھالوں کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے گزارش کی تھی، یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو کھالوں کو ایسے استعمال میں لائیں کہ یہ بھی دائمی اجر کا باعث بن جائے۔ دائمی اجر سے مراد یہ ہے کہ صدقہ جاریہ بن جائے، پیسہ کہیں ایسی جگہ لگ جائے کہ بندہ رہے یا نہ رہے ثواب چلتا رہے۔ مساجد، مدارس یا کوئی ایسے کام جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ قربانی کی کھالیں مدارس کو دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ جو دینی مدارس اس دور میں علم دین کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان مدارس کو چلانے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے، اور عامت الناس کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ چند خوش نصیب لوگ ہیں جو ان مدارس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع پر آپ قربانی کی کھالیں
جامعہ صفۃ المدینہ کو دیں، جامعہ کے جو مختلف شعبے ہیں ان کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بالخصوص جو مسافر طلباء یہاں ہیں ان کے شبانہ روز ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اپنی قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ ادارے کو دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل دین کی خدمت کا باعث بھی بن جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث بھی بن جائے گا، اور حسب معمول ہی جامعہ کے معمول کے مطابق ہی قربانی کی کھالیں یہاں سٹال لگایا جائے گا اور جمع کی جائیں گی۔ جو احباب قربانی کی کھالیں جامعہ کو دینا چاہیں اور ان کو طریقہ کار پتہ نہ ہو، وہ ٹیلی فون نمبر لے جائیں جمعۃ المبارک کے بعد، اس نمبر پہ فون کریں، کوئی ساتھی آپ سے لے آئے گا، اور اگر خود یہاں پہنچا دیں تو یہ آپ کی طرف سے دوہری نیکی ہوگی، دوہری خدمت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ حسب معمول جامعہ صفۃ المدینہ کے طلباء کے لیے ادارے کے جملہ شعبوں کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کی جا رہی ہیں۔ میں آپ احباب کو رغبت دلاؤں گا کہ آپ ضرور اس عمل میں، اس نیکی میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا